میں کیا پہنتا ہوں کیا کھاتا ہوں کسی کے باپ کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. میری بیٹی کیا پہنے گی, میری ماں کیا پہنے گی, میری پتنی کیا پہنے گی, میری خالہ کیا پہنے گی. ارے تو اپنے گھر کی فکر کر, میرے پیچھے کیوں پڑا ہے. اپنے پولنگ بوتھ کو جائیے. اور جو ہماری ماں اور بہنیں حجاب پہنتی ہیں, نقاب پہنتی ہیں, وہ بھی پہن کر جائیے. اب میڈیا والے چلائیں گے اس کو, میڈیا والے بولیں گے ویسی تو حجاب کو لا لیا. اب آپ بتائیے, حجاب اور برقع پہننا تو ہمارا رائٹ ہے, ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے سنویدھان میں. میں والد کو کہا کہ آپ نے اچھی تربیت دی اپنی بیٹی کی, اس کے ہمت اور حوصلے کو اللہ اور بلند کرے. تو اس بچی نے ہم سے بھی بات کی اور اس نے کہا کہ اویسی صاحب ہم آپ کے بھاشن کو سنتے ہیں. میں نے کہا ارے یہاں بھی سن رہے ہیں. نہ کانگریس, نہ راشٹروادی کانگریس, نہ سماجوادی اس کو ہرا پا رہی تھی. جب امتیاز جلیل مجلس کے امیدوار بنے تو 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو ہم نے ہرایا وہاں پہ, ہم نے ہرایا وہاں پر. ان کو پیٹ میں درد شروع ہو گیا. ہم کو بی جے پی کے لوگوں نے کہا یہ تم اب کی بار امتیاز کو لا لیو. میں نے کہا ہاں لائے ہیں. بولے سر کو ہاتھ لگا کے بولے کیسے. ہم نے کہا لوگوں نے اپنے ووٹ کی قیمت اور اہمیت کو جان لیا اورنگ آباد کی. وہ سمجھ گئے کہ اگر ہرانا ہے بی جے پی کو تو مجلس کو ووٹ دینا ہے. اورنگ آباد کی جنتا نے تاریخی فیصلہ لیا. ہم کشن گنج بہار کی پارلیمنٹ کی سیٹ لڑے, 3 لاکھ ووٹ ملے. کیا وہاں پر بی جے پی کامیاب ہوئی؟ نہیں, وہاں پر کانگریس جیتی. تو یہ صرف ڈر کر الزام ہم پر لگاتے ہیں, اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں, میری آپ سے گزارش ہے کہ 14 تاریخ کے دن آپ لوگ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ آپ اپنے پولنگ بوتھ کو جائیے. اور جو ہماری ماں اور بہنیں حجاب پہنتی ہیں, نقاب پہنتی ہیں, وہ بھی پہن کر جائیے. اب میڈیا والے چلائیں گے اس کو, میڈیا والے بولیں گے ویسی تو حجاب کو لا لیا. اب آپ بتائیے, حجاب اور برقع پہننا تو ہمارا رائٹ ہے, ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے سنویدھان میں. میں کیا پہنتا ہوں کیا کھاتا ہوں کسی کے باپ کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. میری بیٹی کیا پہنے گی, میری ماں کیا پہنے گی, میری پتنی کیا پہنے گی, میری خالہ کیا پہنے گی. ارے تو اپنے گھر کی فکر کر, میرے پیچھے کیوں پڑا ہے. اب کیا ہم تم سے پوچھ کر پہنے کیا پہنا, ان کو ووٹ بھی ڈالنا ڈر کر. اب کہہ رہے کہ نہیں یہ پہننے سے مسلمان جو ہے دب جاتا ہے. تجھے کیسے معلوم؟ جو ہمارا حال ہے, ہمارے گھر میں بھی برقع ہوتا, مگر جب ہم گھر میں جاتے بھڑکا بھاشن نہیں دے سکتے, ہم ڈر کے بیٹھنا پڑتا ہم کو. ہمارے سمجھے نا, آپ کا بھی حال ہوگا ہے نا. مسکراؤ ذرا تاکہ تصدیق ہو جائے. ہاں یہ لوگ بولتے دباتے, ارے ہم کو الٹا دباتے ہیں بھائی. مگر یہ لوگ بولیں گے وہ کیا تم حجاب. اب ہم کل بولے ایک بھاشن میں بولے, اس بچی کا ذکر کیے. آپ بتاؤ اس بچی نے جرت کا مظاہرہ کیا نہیں کیا؟ کیا اگر یہاں پر کوئی باپ ہے اور کوئی ماں ہے تو کیا آپ کا سینہ چوڑا نہیں ہوا کہ اس نے ہمت سے کام کیا؟ ہوا نہیں ہوا؟ آپ کو خوشی ہوئی نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو ہاتھ اٹھاؤ, چھت پہ بھی کھڑے ہاتھ اٹھاؤ. ڈر رہے کیوں؟ سماجوادی کے تو نہیں ہو نا, اٹھاؤ ہاتھ. ہاں اب میڈیا بولتی تم خامخواہ اس کو اتر پردیش میں لا لیے. ابے داڑھی میری, ٹوپی میری, برقع میرا, تجھے کیا کرنا ہے اسے؟ اچھا اب ہم کو میڈیا والے نے سوال کیا کہ پاکستان بول رہا اس بارے میں, کیا بولیں گے؟
میں نے کہا پاکستان بھاڑ میں جائے، بھاڑ میں جائے نا، ہم کو پاکستان سے کیا کرنا ہے؟ اکھیلیش سے پوچھو، جنہ کا نام تو وہ لیے، ہم تو نہیں لیے۔ پاکستان بھاڑ میں جائے، بولے نہیں پاکستان نے کہا، ہم نے کہا پاکستان سے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملالہ پر حملہ پاکستان میں ہوا تھا، ملالہ وہاں سے نہیں پڑی تو اس کو برطانیہ جانا پڑا۔ یہ ہماری بچیاں یہاں پر رہیں گی، عزت سے رہیں گی اور پڑھیں گی اور نیک اور قابل بنیں گی۔ تو ہم پاکستان کو بھی پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ ارے ٹھہرو، ابھی میڈیا والے 6 بجے چلائیں گے، ہم ان کے دولہے بھائی ہیں، بھائی جان ہیں، ہمارے نام سے ہی بکتا ہے نا۔ ادھر سماجوادی ہمارا چہرہ دکھا کر ڈراتی، ادھر بی جے پی ہمارا چہرہ دکھا کر ڈراتی۔ ہم تو سب کی لیلا ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ملالہ کوئی حملہ پاکستان میں ہوا، اس کو وہاں پر پڑھنا پڑا۔ پاکستان کے سمویدھان کے لحاظ سے کوئی غیر مسلم وہاں کا وزیر اعظم پردھان منتری نہیں بن سکتا۔ ہم پاکستان کے لوگوں سے کہیں گے ادھر مت دیکھو، ادھر ہی دیکھو۔ تم کو تمہارے پاس بلوچیوں کا پرابلم، تمہارے پاس کیا کیا جھگڑے ہیں، تم اس کو دیکھو۔ یہ دیش میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ آپ اس میں اپنی ٹانگ یا اپنی ناک مت اڑاؤ، زخمی ہو جائیں گی تمہاری ٹانگ اور ناک۔ تم کو اسلام کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، ہم کو سمجھ میں آ گئے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے سے کام کریے۔ اور میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم اس بچی سے ویڈیو کال بھی کر کے آئے ہیں۔ میں مسکان سے ان کے والد سے بات کیا، ان کے والد کو کہا کہ آپ نے اچھی تربیت دی اپنی بیٹی کی، اس کے ہمت اور حوصلے کو اللہ اور بلند کرے۔ تو اس بچی نے ہم سے بھی بات کی اور اس نے کہا کہ اویسی صاحب، ہم آپ کے بھاشن کو سنتے ہیں۔ میں نے کہا ارے یہاں بھی سن رہے ہیں، مگر خیر ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ برقع، حجاب اور چادر، کیرلا ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اسلام کا ایسنشل فیچر ہے، ایسنشل چیز ہے، یہ کوئی نہیں کرتا کوئی بات نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اسلام کا ایسنشل فیچر ہے، ایسنشل چیز ہے، یہ کوئی نہیں کرتا کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب بھارت کے پارلیمنٹ میں داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ بی جے پی اور نریندر مودی پر تنقید کر سکتے ہیں، تو یہ بچی حجاب پہن کر جا رہی ہے تو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ پڑھنے دیجئے، قابل بننے دیجئے، بلکہ اپنی بیٹیوں کو خوب پڑھاؤ، آپ ان کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کلیکٹر بنائیے، ڈی ایم بنائیے، ایس ڈی ایم بنائیے۔ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ بھارت میں جب تک بھارت کی مہیلاؤں کی سرکشا نہیں ہوگی، جب تک بھارت کے مہیلاؤں کو ترقی کے مواقع نہیں ملیں گے، بھارت سپر پاور نہیں بن سکتا۔ سپر پاور بننا ہے تو مہیلاؤں کو ان کا جائز مقام ملنا ضروری ہے۔ ارے آپ مجھ سے کہتے ہیں زیڈ کیٹیگری لے لو، زیڈ کیٹیگری لے لو، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم کو ہتھیا کرنے کے لوگ 4 گولیاں چلائے، تو ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اویسی کو زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے، مجھے اے کیٹیگری کا شہری بناؤ کہ ہم سب برابر ہو جائیں۔ اور جب ایک بچی کو 15-20 گنڈے گھیر لیتے تو اویسی کو سیکیورٹی ملی تو کیا فائدہ؟ اگر مسکان کو خطرہ ہے تو اسد کو بھی خطرہ ہے۔ ہم سب کو سرکشا ملنی چاہیے، چاہے کسی سماج کے ہو، کسی مذہب کے ہو، جنتا کو سرکشا ملنا چاہیے، پولیٹیشن نیتا کو نہیں۔ آج کل نیتا لوگ فیشن بنا لیے کہ 4 لوگ بندوق لے کے ٹائیں ٹائیں چلتی گاڑی چلتی ہے، اور لوگ دیکھ کے بولتے جا رہا ہے نیتا، تھو بولتے اس کو، کچھ کام کا نہیں ہے۔ ہماری جان کی حفاظت جب ہوگی جب آپ کی جان کی حفاظت ہوگی۔ ہمارا گھر آباد رہے گا جب تمہارا گھر آباد رہے گا۔
ہماری بیٹی خوشی اس وقت خوش ہوگی جب تمہاری بیٹیاں خوش ہوں گی. یہ ہماری کام ہے, یہ ہماری جدوجہد, یہ ہماری سوچ ہے. اس لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ 14 تاریخ کے دن بلا خوف اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کو اور حصے داری کی لڑائی میں آپ اپنا رول ادا کریے اور ہمارے لیے دعا کریے. ہمارے لیے دعا کریے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, اور جب ہمارے لبوں سے روح نکلی جائے تو کلمہ ہم کو نصیب ہو. میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں, کیونکہ میری ماں اور میرے باپ نے مجھے سکھا دیا کہ ڈرو جب موت کے بعد حساب کتاب ہوگا. اور میں نے وعدہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اپنے ماں کو حشر کے میدان میں شرمندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ دعا کرو کہ اللہ ہم کو اور اللہ ہماری زبان میں اور تاثیر دے, اللہ ہمارے مقصد میں ہم کو کامیاب کرے. میرا مقصد میری لیے نہیں ہے مظلوموں کو اتحاد, مظلوموں کو طاقت دینا, مظلوموں کو انصاف ملنا, یہ میری کوشش ہے. میں آپ سے اپیل کر سکتا ہوں, میں گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ ہمارے اس مقصد میں, ہمارے سیاسی سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے. پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کو مضبوط کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.